ڈی جی قائد رانا صاحب, آپ جتنے آفیسرز بیٹھے ہیں سب کو لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. آپ نے دیکھا ہے کہ رانا صاحب کی ایکسائٹمنٹ کتنی تھی. اتنی ایکسائٹمنٹ میری بھی ہے, کیونکہ جب کوئی اچھا کام آپ کرنے چلے نا تو مجھے پتا ہے کہ رانا صاحب بہت عرصے سے یہ کام اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی کام ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کر رہے ہیں ان میں ان کا بہت بڑا پارٹ ہے. رانا صاحب, میں آپ کو پی آئی ٹی بی کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جتنی محنت کی ہے اس کے اوپر اور جتنی زبردست چیز یہ بنائی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ میں آج آپ کو پورا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میڈیا کی کافی اس پہ ریکویسٹ بھی تھی کہ ہم بتائیں کہ ایئر اینڈ پہ ہم نے 2020 میں کیا کیا ہے اور کتنا کر سکیں, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ٹیچرز کے اتنے ایشوز ہیں جو کہ اتنے آسان ہیں اور ہم نے تو نہیں, میں تو کہتا ہوں پچھلی حکومتوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ان کو آسان, ان کی زندگی آسان کی جائے تاکہ جس چیز کے لیے ان کو ہائر کیا گیا ہے پڑھانے کے لیے وہ اس میں توجہ دیں. ہم نے ان کو پہلے ٹرانسفروں میں پھنسایا ہوا تھا, اس کے بعد ہم نے ان کو ریٹائرمنٹ میں پھنسایا ہوا ہے, پروموشنز میں پھنسایا ہوا ہے, لیوز میں پھنسایا ہوا ہے, ہر اس چیز میں پھنسایا ہوا ہے جن کے لیے اس کو ہائر نہیں کیا گیا. ان کو ہائر کیا ہے پڑھانے کے لیے, مگر وہ سارا دن بھاگ رہے ہیں آفیسرز کے پیچھے, دفتروں کے چکر, سب چیزیں, اور ان کی ٹینشن ہی نہیں ہے پڑھانے کی طرف, کیونکہ ان سارے چکروں میں پھنسایا ہوا ہے. آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی آج ہم یہ پروگرام لانچ کر رہے ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کا. جتنی اس میں پرابلمز تھی کہ جی نوٹیفیکیشن نہیں مل رہا, کس کو رشوت کھلانی ہے, کس کو نہیں کھلانی, کیا کرنا ہے, رشوتوں کی چیزیں ہم صرف بند کر رہے ہیں. بند کریں گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی, گھر بیٹھے بیٹھے ان کو یہ ڈاکیومنٹ مل جائے گا. اب اس کے بعد جو اگلا سٹیپ لینا ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جس میں ریٹائرمنٹ کے انہوں نے چیک لینے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بھی جا کے پیسوں کا خود بدھ شروع ہو جاتا ہے. سو اس لیے میری پوری یہی کوشش ہے کہ اس کے بعد رانا صاحب اگلا سٹیپ ہم نے انشاءاللہ تعالی, تاکہ ان کو چیک بھی آن لائن ہی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں. انشاءاللہ یہ بھی ہمارے اس میں شامل ہے, اور 21 کا ایک اور گفٹ ہم یہ بھی دینے جائیں گے کہ پروموشنیں بھی بالکل بالکل, وہ میں بھی نہیں دیکھا, رانا صاحب ابھی سے اگلی خبریں دینا شروع ہو گئے کہ ہم انشاءاللہ تعالی 21 کے اندر آپ کو جو پروموشنز ہیں ٹیچرز کی, وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ بھی آن لائن ہو جانی ہے. اور آپ دیکھنا کہ ہمارے 5 سال کے اینڈ پہ میری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جتنی چیزیں ڈیجیٹلائز کر سکیں, جتنی چیزیں ٹرانسپیرنٹ کر سکیں, جتنی چیزوں میں رشوتیں چل رہی ہیں اور پیسے دیے جا رہے ہیں اور سفارشیں کروائی جا رہی ہیں منسٹروں سے, ایم پی ایس سے, بیوروکریٹ سے, وہ سب بند ہو جائے. کوشش ہے سب بند ہو جائے, سب ہوگا نہیں کبھی بند, مگر میجورٹی بند ہو جائے. سو اس پہ میں سارے ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں, بڑا زبردست سٹیپ ہے یہ, ابھی ہم لانچ کریں گے. میں آپ کو یہ رینک ہم بتا دوں کہ 2020 میں بھی ہم نے کیا کیا. جو 2020 کی سب سے پہلی چیز تھی ہماری جو ای ٹرانسفر جو ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں, اس میں ہمارے پاس 99,526 ایپلیکیشنز آئیں, جس میں سے ہم نے 55,000 کے قریب ٹرانسفرز کی, ان کے آرڈرز دیکھے, سب چیزیں کی. اگر آپ اس پہ حساب لگائیں صرف کہ 50,000 روپے رشوت شروع ہوتی تھی اور 1.5 لاکھ روپے تک جاتی تھی, میتھ آپ خود کر لیں, یہ اربوں میں ہے, یہ لاکھوں میں نہیں, یہ کروڑوں میں نہیں, یہ اربوں میں ہے. تو زیرو کر دیا ہم نے اس کو. اب 2 سال دیکھیں یہ سسٹم چلا ہے, اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں جتنے بھی تھوڑے, آپ کو پتہ جب آپ نیا سسٹم شروع کریں تو اس کے اندر پرابلمز آتی ہیں. ابھی بھی ہم اس کے اندر بیٹھے ہوئے کہ اس کے اندر جو فائنل ٹویکس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا ود ان دا نیکسٹ 60 to 90 days وہ سارے جو چھوٹے چھوٹے بھی ایشو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے. اس کے بعد
ہم نے اسیسمنٹ پالیسی جو تھی وہ پہلا سال تھا یہ ہمارا 2020 میں جو ہم نے 5ویں کا ایگزام ختم کیا تھا. ہم نے اسیسمنٹ بہتر کی, مگر آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کافی پرابلمز آئیں. کووڈ میں باری باری کہوں گا اس لیے کیونکہ ہماری میکسیمم پرابلمز آئی کووڈ کی وجہ سے. 5ویں کا ایگزام کیوں ختم کیا گیا؟ اگر شہزادہ بات چیت ذرا بعد میں کریں نا ذرا, ٹھیک ہے, جو کرنی ہے. تو اس میں 5ویں کا ایگزام اس لیے ختم کیا, 10 سال کا بچہ 11 سال کا بچہ, کئی جگہ ایسے ہو رہا تھا, سب جگہ نہیں, کئی جگہ ٹیچرز چیٹنگ کروا رہے تھے تاکہ ان کی وہ پرفارمنس اور سب چیزوں کے اوپر اچھا نظر آئے. رزلٹ بڑا زبردست دیا. ہم نے اب اگر آپ 10 سال کے بچے کو اس کا مائنڈ سیٹ سوچیں کیا بنے گا اگر آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یار اگر میرے ٹیچر جو ہے وہ چیٹنگ مجھے کرا رہا ہے, چیٹنگ ٹھیک ہے کہ چیٹنگ کے ساتھ پھر کوئی پرابلم نہیں, تو ہم اس کو 10 سال 11 سال کی عمر سے کرپٹ بنا رہے, اس کا مائنڈ سیٹ ہم خراب کر رہے ہیں کہ اگر میرا ٹیچر مجھے چیٹنگ کروا سکتے تو میں ساری زندگی چیٹنگ کروں. چیٹنگ سے کوئی غلطی, اس میں کوئی خراب کام نہیں ہے. سو اس لیے ہم نے سوچا کہ بہتر ہے کہ اس کو ختم کریں, ہم اپنی اسیسمنٹ, اپنا ایگزامینیشن, اپنا ٹیسٹ جو ہم نے دینا ہے اس کو بہتر کریں, اور وہ ہم نے کر کے دکھایا. سو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے اس سال جب آئے گا تو ہم پچھلے سال سے بھی بہتر ایگزامز ان کو دیں گے, کیونکہ ہم پورا ایک ٹیسٹ بینک بنا رہے ہیں, کوشچن بینک بنا رہے ہیں جس کے اندر سے سوالات اور سارے ٹیسٹ نکلیں گے. اس کے بعد پرائیویٹ سکولز ایکٹ, مجھے پتا ہے سب کا اس میں بہت انٹرسٹ ہے, سب کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں, پرائیویٹ سکولز کے ساتھ بھی ان کے ریپرزینٹیو سے بھی ہو چکی ہیں. ایکٹ از ایبسولوٹلی ریڈی ٹو گو ٹو سب کمیٹی میں گیا تھا کیبنٹ کی, وہاں سے ہمیں واپس بھیجا گیا تھا کہ سب کے ساتھ بیٹھ جائیں, دیکھ لیں اس میں سب چیزیں, وہ بھی ہو گیا. اب اس نے کیبنٹ میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی, اور اس کے بعد اسمبلی جائے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 مہینے کے اندر ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو امپلیمنٹ کروا دیں گے. پرائیویٹ سکولز کا جو ایکٹ ہے 1984 سے یہ اپڈیٹ نہیں ہوا, کسی کا دھیان ہی نہیں ہے اس طرف, کسی کا کہ چیزوں کو بہتر کرے. 94 گزر گیا, 2004 گزر گیا, 2014 گزر گیا, کسی نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا کہ جی کس طرح اس کو اپڈیٹ کریں, کیا کیا چیزیں جو اس میں پرابلمز ہیں جو کہ ہونے والی ہیں, حل ہونے والی ہیں, اپڈیٹ ہونے والی ہیں, کسی نے نہیں پوچھا. سو فائنلی اب ہم جا کے کر رہے ہیں اس کو, اور ہم نے کر کے اس کو آلموسٹ تیار کر دیا. میرے خیال سے کل میری آخری میٹنگ اس پہ ہوئی تھی. اب یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے یہ کیبنٹ میں جائے گا اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی جائے گا. اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ سکولز کے لیے ایک اور جو بڑی زبردست چیز کی, اگین میں رانا صاحب, ان کی ٹیم اور PITB کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں, جو پرائیویٹ سکول رجسٹریشن ہم نے شروع کیا. پہلے یہی سسٹم تھا, فائلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, فائلوں کے اندر ہی رہ جاتی ہیں چیزیں جب تک ان کو پیسے نہ کھلائے جائیں, رشوتیں نہ دی جائیں, رجسٹریشنز ہوتی نہیں تھی, پڑی رہتی تھی. اب ہم نے آن لائن سسٹم کر دیا ہے, پرائیویٹ سکول والا خود اپلائی کر سکتا ہے, خود اپلائی کرے سب چیزیں. آپ سوچیں کہ اس پہ نمبرز بھی ہیں میرے پاس کہ 31,000 سکولز نے رجسٹریشن کروا بھی لیا, اور ہم نے کتنے دن پہلے, 30 دن پہلے شروع کیا تھی, 45 دن پہلے. سر یہ بالکل ایک ڈیڑھ مہینہ ہوگا نا, مہینے کے اندر, ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ سوچیں 31,000 پلس سکولز نے, پرائیویٹ سکولز نے آن لائن جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا. اور یہ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, اور کوئی بھی کر سکتا تھا, زیرو کاسٹ. میں آپ کو دوبارہ بتا دوں, ای ٹرانسفر زیرو کاسٹ ایک ایپ بنائی. پیپرز, یہ جو پرائیویٹ سکول کا ہے رجسٹریشن کا, زیرو کاسٹ. آپ دیکھ لیں اس کے اندر کتنی سیونگز ہیں. یہ جو آج والا ہے ریٹائرمنٹ کا پروگرام, زیرو کاسٹ. یہ ساری چیزیں کوئی بھی کر سکتا تھا, مگر کبھی کوئی کرنا چاہتا ہی نہیں تھا. کیونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ سب کی دکانیں کھلی نہیں تھی, سب طرف سے پیسے بن رہے تھے. انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے دکانیں بند کرنے کی اپنی. سو اس لیے اس کے بعد وہ والا کون سا پروگرام تھا جس میں 16
ارب یہ لوگ خرچ کر رہے تھے یہ سر ITSP کا ڈیجیٹل ٹریننگ والا. یہاں پہ میں قائد کے ڈی جی صاحب نے صاحب کو ان کو مبارکباد دیتا ہوں جو ہم نے ڈیجیٹل ٹریننگ شروع کی ٹیچرز کی. کووڈ کی وجہ سے ہمیں سٹیپس لینے پڑے اور ہم نے لیے اور زبردست انہوں نے پروگرام بنایا. اب ذرا نمبر سن لیں اس پہ. نون لیگ نے یہ بنایا تھا پروگرام چلانے کے لیے, چلایا نہیں تھا, اور کاسٹ بنائی تھی 14 کروڑ روپیہ, 14 ارب روپیہ, سوری 14 ارب روپیہ یہ کاسٹ تھی. کاسٹ صرف بنانے کی, اس کے بعد سروس کرنے کی اس کو کاسٹ تھی 14 کروڑ ہر سال. 14 کروڑ ہر سال صرف اس کو سروس کرنے کی, 14 ارب بنانے کی. ہم نے وہی چیز کی ہے 25 لاکھ روپے سال کا. 25 لاکھ روپے کے اندر سے 14 ارب دیکھ لیں, 14 کروڑ دیکھ لیں, اور 25 لاکھ روپیہ دیکھ لیں. اس میں یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا زبردست طریقے سے چل رہا ہے. پھر ہم نے وہ ECE کی بک کدھر ہے, کس کے پاس ہے وہ؟ گاڑی میں رکھنے کے لیے آپ لائے تھے. سو اس لیے ہم نے ECE کی بک پہلی دفعہ لانچ کی. زبردست کتاب ہے, آپ نے دیکھی ہے پہلے بھی, میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. ہم نے ہمیشہ ECE کیا ہے, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جب بھی ہم کوئی فری چیز دیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں بالکل بلو کوالٹی ہو, بالکل ایسی کوالٹی ہو کہ بس وہ فری دے رہے ہیں تو بالکل ہی خراب چیز ہو. آپ کو میں کوالٹی دکھاتا ہوں جو اس دفعہ ہم نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی کتاب دی ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کتاب ہے, پہلی دفعہ بچوں کو دی گئی ہے. اور آپ دیکھنا کہ اس سے بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. میں نے تو آج تک گورنمنٹ سکولز میں ایسی کتابیں جاتے بھی نہیں دیکھی. یہ بچوں کے لیے, اس کے اندر آپ دیکھیں پوری بکس ہے جو کہ دیر آر آل ڈفرنٹ کائنڈس. آپ دیکھیں کاؤنٹنگ, فلیگس, منتھس, ویجیٹیبلس. اس کے اندر 10 سے 11 ڈفرنٹ کتابیں ہیں جو کہ بچوں کو آنی چاہیے. یہ چیزیں جب وہ ECE کے کلاس روم کے اندر ہیں. اور اس میں سب سے زبردست چیز میں بتاؤں, یہ دیکھیں آپ, اس کتاب کو میں نے بالکل اس طرح کر دیا ہے, بچوں کے لیے بنائی ہے کیونکہ بچے اس چیزوں کو خراب کرتے ہیں. یہ پھٹتی نہیں ہے, یہ میں نے کی ہے خراب, یہ دیکھیں واپس کھول کے ویسی کی ویسی بک. سو اس لیے نمبر 1 کوالٹی ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے, نمبر 1 چیزیں ہم ان کو دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ بیسٹ چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد کورونا کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پڑھائی میں بہت ہاتھ جا رہا ہے بچوں کی, اور پھر ہم نے تعلیم گھر شروع کیا ٹی وی پہ صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک. اس پہ 1 through 8 کلاسز 1 through 8 کے ہم نے کیے لیکچرز بچوں کے لیے. اس میں ہمیں لوگوں نے تصویریں بھیجی اپنے بچوں کی ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس میں سے کہ وہ بیٹھے ٹی وی کے سامنے دیکھ رہے ہیں. کیبل پہ ہمیں کیبل آپریٹرز نے, آپ دیکھیں جب آپ کوئی اچھا کام کرنے جائیں نا تو لوگ آپ کی مدد خود بخود کرتے ہیں. کیبل آپریٹرز نے ہمیں فری چینل دیا ہر ڈسٹرکٹ میں کہ جی آپ ہمارے چینل پہ اس پہ کیبل نیٹ ورک پہ چلا رہے ہیں. سو جب آپ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, آپ کی نیت ٹھیک ہو, لوگ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ آپ کو آتی ہے. سو اس لیے وہاں پہ ہم نے تعلیم گھر پھر چلایا, اور آج کل بھی وہ چل رہا ہے. ابھی اسکول اپ گریڈیشن, اسکولس کی ہم نے اپ گریڈیشن جو کی, کوئی بھی یہ کر سکتا تھا. 1227 اسکول ہم نے اپ گریڈ کیے, فرام پرائمری ٹو ایلیمنٹری, ایلیمنٹری ٹو سیکنڈری, سیکنڈری ٹو ہائر سیکنڈری. آپ کو ایک چیز بتاؤں اس کے بارے میں اپ گریڈیشن کے. کسی MP اے, کسی MNA, کسی منسٹر سے نہیں پوچھا گیا کہ اس کے حلقے کا اسکول ہے یا نہیں ہے. ایک کال ہمارے آفس سے کہیں نہیں گئی. ایبسولوٹلی میرٹ پہ کیا گیا. بچے جو ہے اگر وہ نون لیگ کے حلقے میں ہوئے یا پیپلز پارٹی کے حلقے میں ہوئے یا کسی اور پارٹی کے حلقے میں اپ گریڈ ہوئے, وہ بچے ہمارے ہی ہیں, وہ کسی اور کے بچے نہیں ہیں.
سب پریشان تھے کہ پوچھا نہیں, بتایا نہیں, کیونکہ ہم نے میرٹ پہ کیا سب کچھ. 1227 اسکول میرٹ پہ ہم نے اپ گریڈ کیے. اس کی وجہ سے 1,00,000 بچہ واپس اسکولوں میں آیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں گی کیوں, یہ کہاں سے 1,00,000 بچہ واپس آیا. یہ وہ بچے ہیں کیونکہ اگر پرائمری اسکول ہے تو ایلیمنٹری قریب نہیں ہے, وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے. جب آپ نے اسکول اپ گریڈ کیا بچے واپس آ گئے. جہاں جہاں یہ اپ گریڈ ہوئے 1,00,000 اسٹوڈنٹ واپس اسکولز کے اندر آیا. سو میرے خیال سے اٹ واز ایبسولوٹلی ڈن آن میرٹ. اور ہم انشاءاللہ تعالی سیکرٹری صاحب ہم ابھی اور بھی کرنے جا رہے ہیں آگے میرے خیال سے ایک اور اس کا سیکنڈ فیز جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ اب ہم آپ کو 21 میں کر کے دکھائیں گے. اس کے آگے چلتے ہیں اب سنگل نیشنل کریکولم پہ. آئی تھنک ایک زبردست چیز ہے جو کہ پرائم منسٹر کا اٹ واز ہز ویژن اینڈ ہی وانٹڈ ٹو ڈو دس فرام ڈے ون. اس پہ بڑا کام کیا ہے سب نے مل کے, ہمارے ڈپارٹمنٹ نے, سیکرٹری صاحب نے بہت کام کیا, پوری ٹیم نے, پی سی ٹی وی نے بہت کام کیا اس کے اوپر, سب نے مل کے, ساری ٹیم نے بہت کام کیا. اینڈ ہم نے لاسٹ ویک 10 دن ہو گئے میرے خیال سے, لاسٹ ویک کیبنٹ میٹنگ کے اندر وہ ہم نے اپروو کروایا. ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں سب کی کلیئرٹی کے لیے, یہ مت سمجھیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کی وجہ سے سب ایک جیسی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گے. سب ایک جیسی کتابیں نہیں پڑھیں گے. یہ ایک فریم ورک بنایا گیا. فریم ورک کا مطلب ہے کہ یہ سرکل ہے نا, یہ فریم ورک ہے. اس سرکل کے اندر ساری کتابیں جو اسکولوں میں پبلک یا پرائیویٹ میں وہ پڑھائی جائیں گی. سب نے اس سرکل کے اندر رہنا ہے. 10 ڈفرنٹ قسم کی کتابیں پڑھائی جا سکتی ہیں, مگر سب نے اس سرکل کے اندر رہنا ہے, فریم ورک کے اندر رہنا ہے. پی سی ٹی وی وہ کتابیں اپروو کرے گا اور سب نے اس کریکولم کے فریم ورک کے اندر رہنا. ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ دیکھیں کووڈ کی سچویشن ابھی بھی شکر اللہ تعالیٰ کا ہمارے ملک میں بہت بہتر حالات ہیں. گورنمنٹ نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے زبردست طریقے سے کیا. باقی ملکوں کے حالات آپ کے سامنے کسی نے چھپائے نہیں ہوئے کہ جتنے یورپین کنٹریز آپ دیکھ لیں, آپ کے ساتھ والا ملک جو ہے انڈیا, اس کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, کتنے برے حالات ہیں. سو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اب انشاءاللہ تعالی انصاف اکیڈمی کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہم لے کر آ رہے ہیں. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, شروع ہونا ہے ابھی. اس پہ ڈسکشنز, ہر قسم کی ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے اس وقت, ٹو میک دا بیسٹ تھنگ فار آور چلڈرن. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ جانا پڑے گا, کیونکہ اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں کووڈ-19 جیسی, تو پڑھائی کا حرج جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. اور اسپیشلی ان کلاسز کے اندر جہاں پہ بورڈ کے ایگزامز ہیں, جہاں پہ کلاسز 9th 10th 11th 12th ہے, جہاں پہ بورڈ کے ایگزامز بہت ہی زیادہ ان کا فیوچر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ضروری ہے, اور دوسرا یہ جو اکیڈمک کلچر ہمارے ملک کے اندر بن گیا ہوا ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی چیک ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ٹیچر صبح کہتا ہے میں نے پڑھانا نہیں ہے, دوپہر کو اکیڈمی میں آ جانا, میں وہاں پڑھا دوں گا. اب ماں باپ صبح بھی فیس دیں اسکولوں کی, اور پھر شام کو وہ اکیڈمیز کی بھی فیس دیں. یہ انشاءاللہ تعالی دیکھنا آپ, یہ فیوچر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا انصاف اکیڈمی کا, یہ فیوچر ہے. فیوچر کیوں ہے؟ ہر کلاس کا لیکچر 9th through 12 موجود ہوگا. میری کوشش یہ بھی ہے کہ لائیو لیکچرز بھی ہوں, کوئزز ہوں گے, کوشچن بینکس ہوں گے. بچہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لیکچر سن سکے گا, کیونکہ اس وقت تو اکیڈمی جاتا ہے تو ایک دفعہ لیکچر سنتا ہے نا, اس کے بعد دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا سننے کا. سو 10 دفعہ وہ دن میں لیکچر دیکھ سکے گا, 10 دفعہ وہ کوئزز کر سکے گا, ڈفرنٹ کوئزز. یہ فیوچر ہے, گھر بیٹھ کے اپنے فون کے اوپر کر سکے گا سب کچھ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ یہ بالکل ایسی زبردست چیز ہوگی کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ہوگی, اور یہ سارے پاکستان کے لیے ہوگی. یہ وہ نہیں ہوگا کہ اس میں صرف یہ پنجاب کے لیے ہے یا پبلک سکولز کے لیے, نہیں, یہ سب کے لیے اکراس دا بورڈ ہوگی. آپ دیکھ. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہماری پوری اس وقت ٹیم محنت کر رہی ہے.
نے شروع کیا انصاف میل پروگرام. سکولز بند ہو گئے مگر ہم نے 10 سکولوں سے شروع کیا تھا. ہم یہ 100 سکولوں پہ جا رہے تھے. اگین زیرو کاسٹ. میں نے اس کا بل بنوایا تھا. یہ بل بنتا تھا کہ اگر ہم خود دیں سب سکولوں میں, ایٹ لیسٹ پرائمری سکولز میں, میرے خیال سے 20 یا 25 ارب روپے سال کا بنتا تھا. مگر ہمارے پاس لوگ آئے جنہوں نے کہا جی کہ ہم خود کر کے دیتے ہیں آپ کو, اور انہوں نے بھی شروع کیا تھا. ابھی 10 سکولز تھے, 10 سے ہم 100 سکولز پہ جا رہے تھے. تو ابھی بھی 10 سکولوں کے اندر 2000 بچوں کو ایک میل اے ڈے فری مل رہا تھا. میں نے خود جا کے وہاں پہ دیکھا. سو میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو لوگ اویلیبل ہیں جو کہ آپ کی مدد کریں گے آ کے, کیونکہ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف چاہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی 2 نمبری نہ ہو رہی ہو, کہ یہ انہوں نے کھانا آئے بچوں کے لیے اور وہاں سے حکومتی لوگ آ کے دیگیں اٹھا کے لے جائیں, حکومتی لوگ آ کے اپنے دفتروں کے لیے کھانا لے جائیں, جو ہوتا رہا ہے پہلے یہاں پہ. یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں پہلے. سو اس لیے انصاف میل پروگرام از اندر سکسیس پروگرام. مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے بہت دور کی لیول پہ لے کے جانا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے سب کو پتا ہونا چاہیے 300 ڈونر ٹوٹل چاہیے پورے پنجاب کے پرائمری سکولز جو 36,000 سم تھنگ ہیں. 300 بندے چاہیے. 300 بندے اگر 100 سکول بھی لے لیتے ہیں, تھوڑے اوپر نیچے بھی لے لیتے ہیں, ہم یہ ہر بچے کو میل دے سکیں گے. سو میری ریکویسٹ ہے کہ اور بھی جتنے لوگ ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, پلیز ہمارے آفس سے مجھ سے کانٹیکٹ کریں پلیز. اس لیے اس پہ میں آپ کو بس اب بتانا چاہتا تھا کہ اس میں ہماری پرابلمز جو جتنی ہمیں آئی ہیں اس سال, ہم نے پرائمری سکولز لاہور میں کھولنے تھے 100, وہ ہم نہیں کھول سکے ابھی کیونکہ ہم نے ایڈ دیے, اس کے لیسز سائن ہونے لگی, سکولز بند ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا بالکل, مگر کووڈ-19 کی وجہ سے ہم ان پرابلمز کے اندر ہیں. پھر ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز جو ہمارے چل رہے تھے وہ کنسٹرکشن کے, وہ بھی ڈیلے ہوئے. 1000 سائنس لیب بن رہی ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 60 سے 90 دن میں ختم ہو جائیں گی. 2000 کلاس روم جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا. میرے خیال سے 75% ان میں سے کمپلیٹ ہو بھی چکے ہیں. 1000 کمپیوٹر لیبس ہیں. سو ڈفرینٹ چیزیں ہم کر رہے ہیں جو کہ obviously ڈیلے آیا ہے بیکاز آف دا پینڈیمک, مگر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں پوری کوشش ہماری. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو بتا دیں. اور میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے آپ کو بھی میری پنکچویلٹی کا پتہ لگ چکا ہے کہ ٹائم پہ میں بھی ٹائم پہ موجود ہوتا ہوں, آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا. سو آپ کا شکریہ آنے کا. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی چیزیں آپ نے بتائی. یہ کہ جس اسکول سے میں پڑھا ہوں وہاں سے 1 منٹ میں کر دیں, افتتاح کر دوں پہلے, پھر میں آپ کے سوال لے لیتا ہوں. ادھر سے لاؤ جی, ادھر سے ہی کر. سر اس کو کلک کرنا لانچ کو, یہ جہاں سے ہم نے لانچ ہے یہ بس یہ سر اس کو کلک کرنا. زبردست 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 زبردست. اس کو کلک کریں گے تو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. ایک اور یہ کہیں کر دوں, یہ ہے جی نوٹیفیکیشن. نوٹیفیکیشن ہے سر. یہ نوٹیفیکیشن جو کہ ہر ایک کو ان کے گھر پہ بیٹھے بیٹھے مل جائے گا, ان کو کسی دفتر کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. زبردست سر, تھینک یو ویری مچ, زبردست, بہت بہت مبارک. جی بتائیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیولپمنٹ آپ نے بتائی ساری بہت اچھی ہیں, مگر ایشو یہ ہے کہ ان اسکول میں پڑھا ہوں وہاں تعداد 400-500 کی قریب ہوتی تھی. اب تعداد کو اسکول کے کم ہو گئی ہے, آبادی زیادہ ہوئی ہے, پرائیویٹ اسکول کی طرف بچے سارے جا رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں وہ معیار کے وہ والدین کو بتا سکیں کہ سرکاری اسپتالوں کا معیار بہتر ہوا ہے. اگر یہ ساری ڈیولپمنٹ کو آپ نے بتائی ہوئی ہے تو جو بچوں کی تعداد ہے اس کا دعوت نہیں. دیکھیے علاقہ کون سا ہے جس کی آپ بات, اوکاڑا. دیکھیے سب سے بڑی چیز جو بچوں کے اس وقت اسکول میں کمی کی ہوئی ہے نا, وہ کورونا کی وجہ سے ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. کافی بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے, کافی بچوں نے اسکول جانا بھی بند کر دیا. پیرنٹس نے بھی کافی نے, کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں اسکول فی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں دوسرے پرائیویٹ اسکولس کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ پہ بھی آ رہا ہوں. دوسری طرف گورنمنٹ اسکول کے بچے جو تھے
ان کے پیرنٹس نے کہا کہ کسی اور جگہ اگر وہ اس ایج کے بچے ہیں جو کہیں پہ جا کے تھوڑا کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا بجائے, کیونکہ سب کے اوپر فائنینشیل اتنا برڈن آ گیا تھا پیرنٹس کے اوپر, کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو اس وقت ہم کسی کام پہ لگا دیں زیادہ بہتر ہے. پھر اسکول کھولے بیچ میں 2 مہینے کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں بھی 2-2.5 مہینے کے اندر لوگوں نے کہا کہ جی ابھی دیکھتے ہیں بھیجنا ہے نہیں بھیجنا. اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, ایک تو ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھ گیا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو واپس لانے کے لیے ہمیں پوری مہم ایک چلانی پڑنی ہے. مگر وہ مہم جو ہے ہم ابھی تیار کر رہے ہیں, مگر میں تب تک چلانے نہیں دوں گا جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کلیئرٹی سے کہ جی اب اسکول کھلے. کیونکہ مہم چلانے کا فائدہ نہیں کہ پتہ 3 مہینے بعد پھر اسکول بند ہو جانے یا 2 مہینے بعد پھر بند ہو جانے. جب تک وہ کلیئرٹی اور کنفرمیشن نہیں مجھے ہوگی نا, میں تب تک وہ جو بچوں کو واپس اسکول لانے والی ہے نا پوری مہم, وہ تب تک نہیں چلاؤں گا. میں اس پہ تیاری ہم پوری کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ تمام اساتذہ کی تنخواہ کے اندر سے ان کی پوری سروس کے دوران ایک مخصوص اماؤنٹ جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے, جس کے ایونٹ میں بعد میں ان کو پلاٹس الاٹ کیے جاتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ سرونٹ فاؤنڈیشن کی جو سوسائٹی ہے ان کے ذریعے 2010 میں جو اساتذہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا اس سے پہلے جو اساتذہ ریٹائر ہو چکے ہیں, بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ ابھی تک وہ پلاٹ جو ہیں وہ الاٹ نہیں کیے گئے, بلکہ کچھ پارٹیز جو ہیں وہ سرگرم ہوئی ہیں کہ جناب آپ ہمیں 4 لاکھ میں اپنی فائل بھیج دیں, 5 لاکھ میں اپنی فائل بھیج دیں. اس معاملے کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اساتذہ کو آپ کے پلاٹس میں ہیں جو ان کی سائن کر کے تنخواہ میں سے پیسے کٹے ہیں وہ پلاٹس دلوا سکیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو پہلی دفعہ میرے سامنے ایشو آیا, میرے پاس ابھی تک کوئی ٹیچر آیا نہیں یہ ایشو لے کے. آئی وش کہ وہ آتے, اور یہاں پہ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بھی بول سکتا تھا, یہ کہتا ہے ہاں جی میرے پاس کوئی آیا اور اس پہ کام ہو رہا ہے. مجھے پتا نہیں اس ایشو کا, کوئی میرے پاس لے کے نہیں ایشو آیا. جیسے کوئی ایشو یہ لے کر آئے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول ڈیل ود اٹ ایبسلیوٹلی. اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو میں آبویسلی ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے ان کو کہیں ضرور میرے پاس ہے. میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پلاٹس کا ایشو ٹیچرس کو آ رہا ہے پلیز ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں فور شیور. میں سب کے پاس آ رہا ہوں, سب کے پاس آ رہا ہوں. کیا کرنے کا بچوں کو کیا کیا جائے گا؟ نہیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ, بچے تو ہمارے بچے ہیں. میں کبھی بھی کچھ ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. نہیں کوئی کھلے گا نہیں ایز لانگ ایز گورنمنٹ نے 4 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے منڈے کو, مل کے سارے فیصلہ کریں گے اس پہ, اور جو بھی پہلے کھولے گا اس کو سیل کر دیا جائے گا. گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ہمیشہ امپلیمنٹ کروائی ہے اور ہمیشہ امپلیمنٹ ہوگی. فائلیں چیک کریں. 2009 کا بجٹ آج جو ہے وہ ساری کاپیاں بنائی جاتی ہیں, ان کی چلان فارم بنائے جاتے ہیں اور کھاتا پورا کر دیا جاتا ہے. ایک تو یہ چیز, اور دوسرا یہ ہے کہ نیولی اپ گریڈ اسکول جو 1245 کیے گئے ان کو ابھی تک محکمہ فنانس سے جو ہے وہ ایلو نمبر بھی جاری ہو سکا. اس حوالے سے بھی جو سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے, تو اس حوالے سے بھی محکمہ خزانہ کو دوبارہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں تاکہ وہ نیولی اپ گریڈ اسکول کی جو ہے وہ ایلو نمبر جاری ہو سکے. یہ دونوں خبریں آپ کے پاس کنفرمڈ ہیں؟ چلیں پھر میں بات کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کنفرمڈ ہے. این ایس بی کا فنڈ جو ہے وہ کافی جگہ, جہاں تک میری خبر ہے میرے نہیں خیال سے کوئی خود برد ہوتا ہے, کیونکہ خود برد ہونے کا مطلب ہے ان کو ہر چیز کی یہ رپورٹ دینی ہے اور ہر چیز انہوں نے واپس ڈپارٹمنٹ میں بھیجنی ہے. پہلے ہی بڑے لمیٹڈ پیسے ملتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اور سکولز کو پیسے دیے جائیں, دے آر ناٹ انف, تاکہ وہ اپنا فرنیچر چینج کر سکیں, پینٹ کا کام کر سکیں, اگر کوئی درجہ چہارم کے لوگ رکھ رہے ہیں وہ کر سکیں. پہلے ان کے پاس کافی پیسے نہیں ہیں, تو جتنے لمیٹڈ پیسے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں بالکل ڈیجیٹلائز کر دینا چاہیے, تاکہ اس میں بھی ٹرانسپیرنسی بالکل آ جائے گی کہ اگر جو چیز ہو رہی ہے اسکول کا کوئی ایکسپینس بھی کیا ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا, اس کی ریسیٹ ساتھ لگ جائے گی. آئی تھنک اٹ ول بی ویری کلیئر. سو اس پہ بھی رانا صاحب دیکھیں این ایس بی کا ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ کی یہ والی 1227 سکولز کی, سر ان کو ایسے نہیں کی بات کریں نا. یہ اس کی کنڈیشن تھی کہ 2 سال تک ان کو ہم ایگزسٹنگ ریسورس سے چلائیں گے, 2 سال کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کو پیسے دے گا. 2 سال کے بعد دیں گے. آ رہا ہوں آپ کے پاس جی. نیکسٹ ایئر جو ہے فروری کے اندر 8000 کے قریب اساتذہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. ہمارے اسکولوں میں تو ٹیچرس کی پہلے ہی بہت کمی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ایک سمری جو کہ اپروو ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب, جو انڈیپینڈنٹ ہائرنگ والی ہے ابھی کہ نہیں ہوئی ہے وہ,
وہ جو کر ہو گئی ہے نا. دیکھیں ہم سب سے پہلی چیز جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا ہارڈ ایریا ہے نا اور جہاں پہ ٹیچرز رہتے نہیں ہیں اور جہاں سے ٹیچرز چلے جاتے ہیں لوکل ہائرنگ پہ ہم جا رہے ہیں. لوکل وہاں پہ ٹیچر ہائر ہوگا. پرائمری اسکول پڑھانے کے لیے اس کو ایف ایس سی ہونی ضروری ہے اور میٹرک پڑھانے کے لیے اس کا بی اے ہونا ضروری ہے. وہاں سے یہ پرابلم حل ہو جائے گی فار دا فرسٹ ٹائم. یہ پہلے بھی کر سکتے تھے کہ نہیں, پہلے کیوں نہیں کیا کسی نے, کہ وہیں پہ کانٹریکٹ پہ ہائر ہوں گے جن کو کبھی پرماننٹ نہیں کیا جائے گا. یہ پرماننٹ والا رستہ جو ہے میں بند کرنے لگا ہوں کیونکہ بہت بڑا بوجھ ہے پینشن کا گورنمنٹ کے اوپر. سو لوکل ہائرنگ ہوگی, نہ ٹرانسفر کا ایشو ہوگا نہ کچھ اور ہوگا, اور آپ دیکھ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ٹیچرز وہیں پہ لوکلی ہائر ہوں گے. دوسرا آپ کا میں جو 2 پارٹس میں آنسر دے رہا ہوں کہ اب ہمیں ٹیچر ہائرنگ کی طرف جانا پڑے گا, اور اس کے لیے میں نے سی ایم کے ساتھ بیٹھنا ہے اور سارا ڈسکس کرنا ہے کہ کتنی ہائرنگ ہم نے کرنی ہے. مجھے پتا ہے اباؤٹ 70,000 ٹیچرز کی ضرورت ہے, مگر میرے خیال سے ایکچولیٹی وہ 70,000 کی نہیں, کچھ ریشنلائزیشن کے ساتھ بھی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. سو ایک دم سارے نہیں ہوں گے, مگر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہائرنگ کا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو میں بتاؤں. سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ابھی بھی 5,000 سے زائد ٹریٹنگ جو ہے اسکولوں کو خطرناک قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک منصوبہ تھا کہ ماڈل اسکول جو ہے وہ بنائے جانے تھے. پھر اس طرح کے مزید جو لاہور کے اندر بھی 100 اسکولوں کا پروجیکٹ, ایک تو یہ بتائیے گا کہ ان میں سے کتنا پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہوئے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کورونا ایڈوائزری گروپ نے کون سے کورونا ایڈوائزری گروپ نے کہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے کورونا کی, محکمہ صحت ابھی یہ تجویز دے گا کہ اسکولوں کو مزید کچھ عرصے کے لیے بند رکھا جائے. تو اس پر بھی بتائیے گا کہ کیا اسکول بند رکھے جائیں گے اس تجویز کے بعد. دیکھیں میں ایک تو آپ کو چیز بتاؤں کہ جو ہمارے اسکولس پہ کام ہو رہا تھا, ہم نے وہ ماڈل اسکول نیا اسکول نہیں بنانا تھا, ہم پرانے اسکولوں کو صرف اپ گریڈ کر رہے تھے کہ ان کا فرنیچر, ان کا پینٹ, ان کی باقی چیزیں, اور وہ بھی کافی پیسے نہیں تھے کیونکہ آپ نے دیکھا کورونا کی وجہ سے ایک دم پرائسز میں بھی ہائیک آ گئی چیزوں کی. تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں, کیونکہ ہم نے میرے خیال سے 40 یا 50 لاکھ روپیہ پر اسکول رکھا ہوا تھا. جب وہ آپ جا کے گورنمنٹ اسکول کا جب ہائر سیکنڈری اسکول دیکھتے ہیں اس کی اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے, تو اس وقت پھر وہ پرائس ہائیک آئی بیچ میں. جتنا ہم کر سکیں وہ کر رہے ہیں ان اسکولس کے اندر, اور وہ بھی انشاءاللہ جنوری کے اینڈ میں ختم ہو جائے گا. دوسری چیز اسکول کھلنے کا جو ہے, دیکھیں اس پہ آپ کو میرا سٹانس پتا ہے کہ کیا ہے. میں تو اسکول کھولنا چاہتا ہوں, پرابلمس ہیں obviously آپ کے سامنے ہیں, مگر باقی چیزیں بھی بند کرنی پڑیں گی. ایک دو پارکس تو بند کرنے پڑیں گے پکے. میں نے جتنے پارکس بھرے ہوئے دیکھے ہیں نا, پارکس بند کرنے پڑیں گے, اور 18 سال سے چھوٹا بچہ مال میں نہیں جا سکتا. ہاں جی, میں وہ 4 کی میٹنگ کا انتظار کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ 4 کی میٹنگ میں پوری ڈسکشن ہوگی. اس کے لیے ہم نے پوائنٹس تیار کیے ہیں. تو کیا صورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول بند کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ اب کیونکہ ہر روز ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں, آپ کے سامنے بھی چل رہے ہیں, اور اس میں کوئی جھوٹ ہے نہیں کیونکہ آپ بھی ہاسپٹل جا کے چیک کر سکتے ہیں, میں بھی ہاسپٹل جا کے چیک کر سکتا ہوں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک وی ہیو ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژن. مگر یہ ہے کہ بہت نقصان ہو گیا بچوں کا میرے خیال سے. دیکھیں صرف بچوں کا نقصان نہیں ہوا, اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو اتنی دنیا کے میسج آتے ہیں, اور ان لوگوں کے آتے ہیں جن کے 5,000 سے کم فیس والے اسکول ہیں. اتنے لوگ اسکول بند ہو جائیں گے. آپ دیکھنا کہ یہ کورونا کی ریپرکشنز جو ہے نا, یہ بھی ہمیں نہیں پتا, نہ اکنامکلی پتا ہے, نہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ابھی کسی کو کچھ پتا نہیں. یہ آپ کو اگلے 2-3 سال میں پتا لگے گا کہ کیا ریپرکشن ان چیزوں کی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. تو میں نے پتا جو ہے وہ کہتے ہیں سسٹم میں ایرر آتا ہے. تو اگر یہ سسٹم آپ بناتے ہیں تو اس میں جو ایرر ہے وہ بھی دور کرنے کی کوشش کیا ہے اپنے ٹیکنیکل اسٹاف کو کیا. سیکنڈلی جو اپوائنٹمنٹ ہے, ٹیچرس کے اپوائنٹمنٹس ہے, وہ بھی آن لائن کرنے کی طرف آپ کا پلان ہے. ای ٹرانسفر کے اندر جب ہم نے کیا تھا اتنا بڑا سسٹم تھا, اس میں پرابلمس تھی شروع میں. آخری پرابلمس ہم نے میرے خیال سے 10 یا 12 تھی تقریباً, بالکل وہ ٹویک کرنے والی, بالکل ہلکی چھوٹی, وہ اب کوئی پرابلم نہیں ہے. آئی مین ایبسولوٹلی وہ سسٹم اسموتھلی چل رہا. نہیں وہ تو اب بین ہے, ٹرانسفر پہ تو بین ہے, وہ صرف سمر میں کھلتا ہے. اس طرح سارے ٹیچرز اگر موو کرتے ہیں تو بچوں کا کتنا نقصان ہو جائے گا.
हेड्स के इंसेंटिव की बात की थी, उस हवाले से कितनी प्रोग्रेस हो रही है? सर समरी उसमें हमने चलाई भी है स्कूल हेड्स के लिए। हम तो समझते हैं, मैं तो समझता हूँ अगर हेड ठीक है तो स्कूल ठीक है। मेरी ये पहले दिन से इस बात पे थी। आपको पता है कि जब भी कोई चीज करानी हो, ये हुकूमत में आपको पता लगता है कि कितना जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि लोग चेंज नहीं चाहते। मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी नहीं चाहता कि चीजों को बदला जाए, क्योंकि शायद उनको ज्यादा काम करना पड़े, शायद उनको कम काम करना पड़े। उनको ये नहीं पता होता कि शायद कम काम करना पड़े। अब ये चीजें जो हो रही है इसकी वजह से डिपार्टमेंट लोगों को कम काम करना पड़ेगा। मैं उनको नहीं बात समझ आ रही, मगर चेंज की तरफ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। वो 10 साल से जो ऑफिस में बैठा है वो कहता है यार उसी तरह चलता रहो जिस तरह मैं चल रहा हूं और जिस तरह जो मेरा सिस्टम है मुझे पता है। कोई उसमें वो चेंज नहीं चाहते। सो इसलिए हर चेंज के लिए हमें पूरी जान लगा आपकी सूरत में होगा जी। हाँ, ऑन रेडियम होगा, बिल्कुल 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 उसी सेंस पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।